بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام علمی ورلڈ ہے، تو آج ہم ایٹم کو ڈسکس کرتے ہیں اردو میں۔ تو ہم 11ویں کلاس کی کیمسٹری جو ہے اس کا ٹاپک نمبر 1 ہے، اور اس کو ہم اردو میں ڈسکس کریں گے۔ حالانکہ یہ انگلش میں ہے لیکن ہم اردو میں ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ انگلش میں آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو ٹینشن نہیں لینی، آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے، آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ ہے، بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ کیمسٹری، بیسک کیمسٹری جو کچھ بھی ہے آسان ہو جائے گا، ٹینشن بالکل لینی ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک 1.1 ہے ایٹم۔ ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کی کیا تصورات ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت عرصہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مادہ ایک سادہ اور ناقابل تقسیم ہونے والے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ یہ لائن جو ہے وہاں پہ آپ کو انگلش میں ملے گی، یہاں پہ اردو میں ملے گی۔ آپ انگلش کو دیکھیں گے پھر اردو کو دیکھیں گے تو آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، انڈرسٹینڈ ہو جائے گی۔ تو یونانی فلاسفروں کا خیال تھا کہ بنیادی اکائی تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو سکتا ہے، جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک چھوٹا ذرہ ہے جو کہ مزید چھوٹے ذروں میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر وہ مزید چھوٹا ذرہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو ہم ایٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈیموکریٹس ایک سائنسدان تھا، تو اس نے کیا بتایا؟ تو اس نے بتایا کہ ان ذرات کو ایٹم کہا جو لفظ ایٹموس سے نکلا ہے، یعنی ان ذرات کو ایٹم کہا جو کہ لفظ ایٹموس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم، یعنی مزید تقسیم نہیں ہوتا۔ یونانی فلاسفروں کے خیالات تجربات ثبوت پر مشتمل نہیں تھے، یعنی ان کے خیالات تو تھے لیکن تجرباتی خیالات نہیں تھے، وہ تجربہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آگے ہم اب دیکھتے ہیں۔ 17ویں صدی کے آخر میں خالص اشیاء کی مقداری مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مختلف اشیاء کچھ عناصر کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی کافی ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ مل کر ایک اشیاء بناتے ہیں، ایک شے بناتے ہیں، ایک چیز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس بات کی تحقیق بھی کی گئی کہ کیسے عناصر مل کر مرکبات بناتے ہیں، اور کیسے مرکبات اپنے عناصر جن سے وہ مل کر بنتے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں ان میں، یعنی کوئی کمپاؤنڈ بنتا ہے ایلیمنٹ سے مل کر، تو ایلیمنٹس الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، کمپاؤنڈ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو 1808 میں ایک انگلش اسکول ٹیچر جان ڈالٹن نے یہ پہچانا کہ قانون بقائے مادہ، یعنی لا آف کنزرویشن آف میس، اور لا آف کنزرویشن انرجی، یعنی قانون بقائے تناسب کی ایٹم کی موجودگی سے وضاحت کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے ایک ایٹمی نظریہ پیش کیا، کیونکہ وہ سائنسدان تھا، وہ کافی ٹیچر بھی تھا، سائنسدان بھی تھا، کافی ذہین بھی تھا، جس کا اہم نقطۂ نظر یہ تھا کہ عام مادہ مختلف عناصر کے ایٹمز پر مشتمل ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ایک سادہ مادہ جو ہوتا ہے اس میں کافی دوسرے عناصر یعنی ایلیمنٹس مل کر ایک مادہ بنا دیتے ہیں، یعنی وہ کافی ایلیمنٹس مل کر بنتا ہے جو اپنی خصوصیات میں فرق رکھتے ہیں۔ بالکل اپنی اپنی خصوصیات، ان کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب ہم ایٹم کی جو ڈیفینیشن مزید ہے، اچھی خاصی ڈیفینیشن، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اب ایٹم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ عنصر کا مختصر ترین ذرہ جو کہ آزادانہ طور پر اپنا انفرادی وجود برقرار رکھ سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا۔ ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ کوئی ایلیمنٹ ہے یا کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، بالکل کسی ایلیمنٹس کا چھوٹا سے چھوٹا ذرہ جو کہ اپنا وجود برقرار رکھ بھی سکتا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر بھی رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً ہیلیم اور نیون وغیرہ کے ایٹم اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آکسیجن کے ایٹم اپنا انفرادی وجود قائم نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ جدید تحقیق سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ایٹم مزید چھوٹے چھوٹے ذرات جیسے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ہیپرون، نیوٹرینو، اینٹی نیوٹرینو وغیرہ پر مشتمل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایٹم میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسے ذرات موجود ہیں، تاہم الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کو ایٹم کے بنیادی ذرات کہا جاتا ہے، یعنی کو بنیادی ذرات تصور کیا جاتا ہے۔ تو آگے چلتا ہے کہ ایک سویڈش کیمسٹ تھا جے برزیلس نے عناصر کی ایٹمی کمیت معلوم کی، یعنی ایٹمک میس معلوم کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ان کی قدریں بھی معلوم کی۔ جدید قدریں سے ان کی قدریں جو قریب تھیں، یعنی کہ قیمتیں ان کی قریب تھیں۔
تو ورزیلس نے عناصر کو علامت دینے کا نظام بھی بتایا، یعنی جو وہ ایلیمنٹس تھے ان کو سمبل دینے کا نام بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے سمبل کیا ہو سکتی ہے، اس کو ہم کیسے سمبل دیں گے، یہ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں ان کو، یعنی اس کے کیا شکل ہوگی، اس کی سمبل کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا ایویڈنس آف ایٹم، یعنی ایٹم کا ثبوت، ایٹم کا ثبوت۔ یہ 11ویں کلاس کا ٹاپک نمبر تقریباً کوئی 1 کے آگے ایک ٹاپک آتا ہے، وہ ٹاپک ہے، تو وہ نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم ملتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ تو ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔